الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ جسے ذی قعدہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے 10واں مہینہ ختم ہوا جسے شوال کا مہینہ کہا، اس سے پہلے 9واں مہینہ ختم ہوا جسے رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ 11ویں مہینے کے بعد 12واں مہینہ آئے گا جسے ذی الحج حج کا مہینہ کہا جائے گا، قربانی کا مہینہ کہا جائے گا۔ گویا یہ 4 مہینے رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج 9، 10، 11، 12 اسلامی سال کے یہ آخری 4 مہینے، ان 4 مہینوں کے اندر ہر مہینے کے اندر اہم اللہ کی عبادت رکھی ہوئی ہے جو کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے۔ 9واں مہینہ لے لیجئے، رمضان کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے فرض روزے صرف اسی 9ویں مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے اندر ہی رکھے جائیں گے، اس کے علاوہ 11 مہینے کے اندر رمضان کے فرض روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ ہاں نفل، واجب یہ روزے آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے فرض روزوں کی عبادت وہ صرف اسی مہینے میں ادا کی جائے گی، 9ویں مہینے میں۔ اس کے بعد آئے گا 10واں مہینہ جسے شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کملی والے گنبد خضرا کے مکی
سارے نبیوں کے سردار اور امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد جو مہینہ آیا یعنی شوال کا مہینہ، اس شوال کے مہینے کے اندر جس نے 6 روزے رکھے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے دنوں کے برابر روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 30 روزے رمضان کے، 6 روزے شوال کے، گویا یہ 36 ہوئے، اور ایک تم ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں 10 دوں گا، گویا تم نے پورا سال روزے رکھے، اللہ اتنا ثواب دے گا۔ تو یہ شوال کے 6 روزے 10ویں مہینے یعنی شوال کے مہینے کے رکھنے کی ہی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اس کے علاوہ کسی مہینے میں بیان نہیں فرمائی۔ اور اس کے بعد یہ ذی قعدہ کا مہینہ جس میں حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، یہ تو اب فراوانیاں ہو گئی، اب سہولتیں ہو گئی، اور اب انتظام کے اعتبار سے بہت وسعت ہو گئی، ورنہ انسان پہلے کے زمانے میں جہاں یہ سہولتیں نہیں تھی، جہاں یہ فراوانیاں نہیں تھی، فلائٹوں کا انتظام نہیں تھا، جس دور کے اندر انسان کو پانی کے جہاز سے، اسٹیمر سے حج کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، اس دور کے اندر لوگ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تھا شوال ہی کے مہینے سے حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، چونکہ وہ پانی کے سفر کے اندر کبھی آدمی 15 دن میں بھی پہنچتا تھا، کبھی 20 دن 25 دن، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ جاتے تھے۔ پانی کا طوفان، پانی کے اندر آب و ہوا درست ہوئی نہ ہوئی تو لوگ عید کے بعد ہی سے حج کا سفر شروع کر دیتے تھے۔ اب بہت سارے اللہ کے بندے بندیاں وہ ہے جو اس مہینے کے اندر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور فراوانیاں بہت زیادہ ہو گئی، وسعتیں بہت زیادہ ہو گئی، تو بہت سارے اللہ کے بندے بندیاں وہ ہے جو اگلا مہینہ جسے اسلامی سال کا 12واں مہینہ کہا جائے گا، جسے ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر 2 عبادتیں کی جاتی ہے، تو اس مہینے کے اندر بہت سارے اللہ کے بندے بندیاں اس دیار کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی بار بار اس مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو اس اللہ کے گھر کی اور اس نبی کے دیار کی، نبی کے روزے کی، گنبد خضرا کی، نبی کے وطن کی اللہ حاضری اور وہاں کا دیدار نصیب فرمائے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، میں بھی دیکھوں حرم کے منارے اور طیبہ نگر کے نظارے، میں بھی دیکھوں حرم کے منارے، حرم شریف مسجد من اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، مسجد حرام پہ کہا جاتا ہے جیسا، اس کے جو منارے بنے ہوئے ہیں جسے ہم مینارہ کہتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے میں بھی دیکھوں حرم کے منارے اور طیبہ نگر کے نظارے، ایسے اسباب مولا بنا دے، ایسے اسباب مولا بنا دے، یا خدا مجھ کو کعبہ دکھا دے۔ شاعر کہتا ہے ایسے کچھ اسباب اللہ تو بنا دے کہ میں بھی کعبہ دیکھ لوں، حرم کے وہ منارے دیکھ لوں، طیبہ کے نگر یعنی مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پاکیزہ شہر، اس کے نظاروں کو میں دیکھ لوں۔ آگے شاعر کہتا ہے سلسلہ اب تو حج کا بنا دے، سلسلہ اب تو حج کا بنا دے، آب زمزم مجھے بھی پلا دے، زمزم کا پانی اللہ تو مجھے بھی پلا دے،
حاجی لوگ اور معتمر لوگ جو وہاں جاتے وہ آتے اپنے اپنے وطن اپنے اپنے گھر، وہ تو ہمیں پلاتے ہی ہے، 1 گھونٹ 2 گھونٹ چھوٹی سی ڈبی میں دیتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں وہاں پہنچا دے تو ہم پیٹ بھر کر جی بھر کر زمزم کا پانی پلائے۔ سلسلہ اب تو حج کا بنا دے، آب زمزم مجھے بھی پلا دے، میں بھی دیکھوں حرم کے منارے، یا خدا مجھ کو کعبہ دکھا دے۔ اللہ ہم تمام کو بار بار کعبہ دکھائے، آمین۔ تو یہ مہینہ ذی القعدہ کا چل رہا ہے، آئندہ حج کا مہینہ جسے کہا جائے گا، ان مہینے کے اندر مخصوص ایام میں یعنی مخصوص دنوں میں مخصوص کام کرنا ہے اور مخصوص انسانوں کو کرنا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بتا رہا ہوں میں۔ تو مخصوص دنوں میں خاص دنوں ہی کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں پورے 11 مہینے وہاں رہوں اور حج کروں، نہیں کر سکتا۔ حج کرنے کے لیے اسے ذی الحج کے مہینے میں وہاں 5 دن حاضری ضروری ہے، اور ان 5 دنوں میں وہی کام کرنے ہیں جو قرآن نے اور اللہ کے نبی نے بتلائے، تبھی اس کی حج مکمل ہوگی، تبھی اسے حج کا ثواب ملے گا، ورنہ اسے حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس اگلے مہینے کے اندر ایک دوسرا عمل، دوسری اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ قربانی، وہ بھی مخصوص دنوں کے اندر ہی کی جاتی ہے، 3 دنوں کے اندر 10، 11 اور 12 تاریخ ذی الحج کے مہینے کی۔ تو یہ 4 مہینوں کے اندر اللہ کی یہ عبادتیں ہیں۔ اب اللہ نے جو عبادتیں ہم پر عائد کی ہے، 4 عبادتیں اہم، جس میں سے پہلی نماز، دوسری زکوٰۃ حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا، تیسری حج اور چوتھی روزہ۔ اب ان میں سے پہلی جو 2 عبادتیں ہیں، پہلی 2 عبادتیں نماز اور زکوٰۃ، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان 2 عبادتوں کے اندر اللہ کا جلال ہی جلال ٹپکتا ہے، اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے ان عبادتوں کے اندر، کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے انسان نے نماز کے اندر، نماز کی حالت میں، چالو نماز میں اپنے جسم کو، اپنے سر کو ادھر ادھر گھمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے سر کو رأسہ رأس الحمار، گدھے کا سر بنا دوں گا۔ میرے سامنے کھڑا ہے، مالک کے سامنے کھڑا ہے، اور تو ادھر ادھر متوجہ ہو رہا ہے، تیرا سر میں گدھے کا سر بنا دوں گا۔ اللہ کا غصہ، نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور نماز کے اندر باتیں کی، اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال ٹپکا، اللہ نے کہا کہ تیری نماز کو میں فاسد کر دوں گا، تیری نماز بیکار کر دوں گا۔ نماز کے اندر تو باتیں کر رہا ہے، نماز کے اندر دنیاوی خیالات لایا، نماز کے اندر دنیا کے کام جھمیلوں میں پھنس گیا اور اس میں مست ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے میں تیری نماز کو تو توڑوں گا نہیں، تیری نماز کو فاسد نہیں کروں گا، لیکن دنیا کے خیالات لانے کی وجہ سے تیری نماز کا ثواب ختم کر دوں گا میں۔ اللہ کا جلال نماز کی عبادت میں۔ دوسری عبادت زکوٰۃ، زکوٰۃ کے باب میں بھی اللہ کا جلال ٹپک رہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مالدار ہے، تو مال والا ہے، تجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور دنیا کا انسان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، تو اللہ کا جلال ٹپکا، اللہ کا غصہ بھڑکا، اور اللہ نے کہا کہ اگر تو نے دنیا میں زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن تیرا یہی مال سانپ کی شکل میں تیری گردن میں لپیٹ دوں گا۔ کہا جائے گا تجھے کہ یہ تیرا مال ہے، لے یہ تیرا مال، تو جسے دنیا کے اندر مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، تو کہہ رہا تھا نا یہ تیرا مال ہے۔ تو 2 عبادتوں کے اندر اللہ کا جلال ہی جلال ٹپک رہا ہے، غصہ ہی غصہ۔ اور باقی کی 2 عبادتیں روزہ اور حج، اس میں اللہ کا جمال ہی جمال ہے، اللہ کا پیار ہی پیار ہے۔ روزے کے باب میں کہا کہ یا اللہ بھولے سے روزہ تھا اور بھولے سے میں نے کھا لیا، اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں، بھولے سے کھا لیا کوئی بات نہیں۔ یا اللہ پیٹ بھر کر میں نے کھا لیا، میرا روزہ تھا مجھے معلوم نہیں تھا، بھول سے میں نے کھایا اور پیٹ بھر کر میں نے کھا لیا، اللہ کہیں گے کوئی حرج نہیں، تیرا روزہ ہو گیا، بھول سے تو نے کھایا ہے نا، اگرچہ پیٹ بھر کر کھا لیا کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا پیار، اللہ کا جمال،
اللہ کا دلار، یا اللہ میں نے پانی پی لیا، شربت پی لیا یا اللہ، باوجود یہ کہ میرا روزہ تھا لیکن اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، 2-4 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیا، شربت پی لیا میں نے، اللہ بہت اچھا لگا میرے کو، لیکن معلوم نہیں تھا اللہ کہیں گے کوئی حرج نہیں، تیرا روزہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی یہ عبادت روزہ جس کے اندر اللہ کا جمال، اور چوتھی عبادت جس کے یہ ایام چل رہے ہیں اور جس کی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور جس کے لیے کتنے اللہ کے بندے بندیاں پہنچ چکے ہیں اس مقدس مقامات پر، وہ ہے حج۔ حج بڑی عاشقانہ عبادت ہے، بڑی عاشقانہ۔ دنیا کے اندر انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ تجھے مجھ سے عشق ہو گیا، اس عبادت کے ذریعے سے تجھے مجھ سے پیار ہو گیا، اب تجھے مجھے ملنا ہے تو تجھے معلوم ہے کہ میری ذات تو وراء الورا ہے، میں تجھے نہیں مل سکتا، لیکن ہاں تو کعبۃ اللہ کو آ جا، میرے گھر کو آ جا، دیار مقدس میں تو آ جا، مکۃ المکرمہ تو آ جا، اور میرے گھر پر تو آ جائے گا تو گویا میں تجھے مل گیا، میری محبت تجھے مل گئی۔ دنیا کے اندر انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس سے بوس و کنار کروں، اس سے پیار کروں، اس کو بوسہ دوں میں۔ اللہ کہہ رہے کہ تجھے مجھ سے عشق ہو گیا اور تو میرے در پر آ گیا، اب تجھے مجھے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے، بوسہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے حجر اسود کو رکھا ہے، اس کو تو بوسہ دے دے، گویا تو نے مجھے بوسہ دیا۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندے بندیوں سے، کتنا پیار ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ دنیا کے اندر انسان کو انسان سے پیار محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے گلے لگنا چاہتا ہے، اس سے چمٹنا چاہتا ہے کہ میں اس سے گلے لگ جاؤں، میں اس سے چمٹ جاؤں، میں اپنے پیار کا اظہار کروں۔ اللہ کہہ رہے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے، جسے ملتزم کہا جاتا ہے، اگر تجھے مجھے گلے لگانا ہے اور مجھے ملنا ہے تو تو اس دیوار کو چمٹ جا، اس دیوار پر چمٹ جا، چونٹ جا اس دیوار کو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، تو گویا تو نے مجھ سے ملاقات کر لی، مجھ سے معانقہ کر لیا۔ اتنا پیار ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب استطاعت کسے کہا جائے گا؟ جس کے پاس اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ جانے آنے کا خرچ، ٹکٹ، ویزا، کھانا پینا، رہنا سہنا سب آ گیا آنے جانے میں۔ اس کے علاوہ اگر اپنے گھر پر اس کے ماتحت لوگ ہیں کہ بھائی اس کے والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں جو اس کے ماتحت ہے، ان کا جتنے دن وہ وہاں رہے گا، 30 دن، 32 دن، 35، 40 دن، اتنا ان کے گزارے کا خرچ اگر اتنا تیرے پاس ہے تو تجھ پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تجھے میرے دیار پر آنا ہوگا، میرے گھر پر آنا ہوگا۔ یہ اللہ کا پیار ہے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس وسعت تھی، جس کے پاس وسعت تھی، مال تھا، وہ مکۃ المکرمہ حج کے لیے آ جا سکتا تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ان کان یہودیا و ان کان نصرانیا، تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ وعید فرمائی، سخت وعید فرمائی اللہ کے نبی نے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے تو زندگی میں جلد از جلد حج فرض ادا کر لینا چاہیے۔ ہمارا المیہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ جائیں گے، ابھی لڑکوں کی شادی کرنی ہے، ابھی لڑکیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، ان کا بیاہ کر دیں گے، ان کے سارے کام سے سب ہم نمٹ جائیں گے، پھر اخیر میں جب ہم بوڑھے ہوں گے، کیا گارنٹی ہے کہ تم بوڑھے ہوں گے اور اس دنیا میں رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ اصل مزہ وہاں حج کا اور اللہ کے اس اہم فریضے کو ادا کرنے کا جوانی ہی میں ہے۔ وہاں کی عبادتیں جو جوان ادا کرے گا وہ بوڑھا آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ اصل حج جوانی ہی کی ہے۔
کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا جو آیا تو پچھتائے گا۔ بڑھاپا آ جائے گا تو پچھتانا پڑے گا، ویل چیئر میں جانا پڑے گا، دوسروں کے سہاروں سے ہمارے ارکان ادا کرنے پڑیں گے، دھکے مکے لگیں گے، پریشانیاں ہوگی، تکلیفیں ہوگی، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ہماری حج صحیح نہیں ہوئی تو کیا فائدہ، کیا فائدہ۔ تو ایک المیہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ لڑکوں کی شادی کرانی ابھی باقی ہے، لڑکیوں کی شادی باقی ہے، یہ اس حج کے خرچ میں نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر آپ پر حج فرض ہے، حج پڑھنے چلے جاؤ آپ۔ دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی بیٹا ہے، بیٹا کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، بیٹے پر حج فرض ہو چکی ہے، مالی فراوانیاں بیٹے کے پاس، اولاد کے پاس بہت ہے، لڑکی کے پاس ہے، لڑکے کے پاس ہے، اور ان پر حج فرض ہو چکی ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے امی ابا نے حج نہیں کی تو ہم کیسے کریں، ابھی ہمارے امی ابا نے حج نہیں کی تو ہم کیسے کریں۔ اگر امی ابا نے حج نہیں کی، ہمارے ماں باپ نے حج نہیں پڑھی، اور اگر ہم حج کو چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ تیل پینے گئے، وہ مالک کیا کہے گا، اس کو تو کیا جواب دے گا، اس نے اگر پوچھ لیا تو اگر لڑکے پر حج فرض ہے تو اسے بہت جلد حج کے لیے جانا چاہیے انسان کو۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنے گھر سے مکہ جائے، حج مکہ میں ادا کی جاتی ہے، مدینہ میں نہیں کی جاتی حج ادا، مکۃ المکرمہ اور اس کے اطراف میں مینا، عرفات، مزدلفہ، انشاءاللہ آئندہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو اس متعلق بھی بات سنیں گے۔ تو حج مکۃ المکرمہ ہی میں ادا کی جائے گی، مدینہ المنورہ میں حج نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی انسان کے پاس، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، دین کی بات صحیح جاننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنے گھر سے مکہ اور مکہ سے واپس آئے اتنا ہی پیسہ ہے، مدینہ جانے کا پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس، تو یہ حج اس پر فرض ہو چکی ہے، اسے حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن وہ سفر بھی کیا سفر ہے جس میں آقا کا دیار دیکھنے کو نہ ملے، آقا کے گنبد خضرا کا نظارہ نہ دیکھنے ملے، آقا کی مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے کو نہ ملے، آقا کے روضے کے سامنے، آقا کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر برستی آنکھوں سے صلاۃ والسلام پیش کرنے کا موقع نہ ملے، وہ سفر ہی سفر کیا ہے۔ اس لیے لوگ مدینہ بھی جاتے ہیں، ورنہ انسان کے لیے فرض تو یہی ہے کہ مکۃ المکرمہ آنے جانے کا تمہارے پاس خرچ ہے تو تم پر حج فرض ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر انسان پر حج فرض ہو چکی ہے تو بہت جلد اس امید میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھاؤ ڈاؤن ہوں گے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ 10,000 میں حج ہوتی تھی، آج آپ پرائیویٹ ٹور سے جائے تو 6 لاکھ، 6.5 لاکھ، 10 لاکھ تک کے ہے۔ ہمارے بمبئی کی ایک ٹور ہے، ہمارے ساتھی ہے، 10 لاکھ فرسٹ کیٹیگری میں وہ حج کراتے ہیں، 10 لاکھ روپیے۔ اور ایسا نہیں کہ 10 لاکھ کے بعد کوئی حج کو نہیں جاتا، ہزاروں حاجی 10 لاکھ خرچ کے بھی حج کو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹور والوں کا حال ہے۔ حج کمیٹی ہماری سرکار جو لے جا رہی ہے، کوئی زمانہ تھا کہ بہت سستا تھا، آج اس حج کمیٹی کے اندر بھی اگر آپ فارم بھریں گے اور آپ کا نمبر لگا تو 3.25-4 لاکھ روپیے حج کمیٹی کا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 2-5 سال کے بعد بھاؤ ڈاؤن ہوگا، پیسے کم ہوں گے، پھر ہم حج کو جائیں گے، کم نہیں ہونے والے، 4 کے 6 ہوں گے، اور یہ ٹور والے جو ہوں گے وہ 6 کے 8 کریں گے، 10 کے 12-14 لاکھ ہوں گے۔ اس لیے آج اللہ نے وسعت دی ہے، اعضاء صحیح سالم ہے، تندرستی اللہ نے دی ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تو انسان کو خوشی خوشی اللہ کے اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر حج کیے بغیر اگر ہم چلے گئے تو حج فرض ہمارے ذمے باقی رہ جائے گا، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ حج 5 دنوں میں کیا جاتا ہے، اور 5 دنوں میں مخصوص خاص کام کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ اس دیار کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کا پہنچنا
قبول فرمائے، اور جتنے لوگ ابھی پہنچنے والے ہیں پوری دنیا سے، اللہ ہر ایک کے سفروں کو آسان فرمائے، اور ہر ایک کی وہاں کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور ان تمام حجاج کرام کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔